جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے تو آپ کے کمالات اور آپ کے امتیازات اور آپ کے اخلاق اور پاکیزہ اور مقدس زندگی کو تو پوری کائنات جانتی، لیکن بحیثیت محمد بن عبداللہ ہونے کے بھی آپ کے کمالات اور امتیازات ہر اعتبار سے نمایاں اور ممتاز۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آپ کا بچپنا اور آپ کی جوانی اس حال میں گزری کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری سہارے سے اور ظاہری تربیت اور پرورش اور حفاظت سے محروم کر دیے گئے تھے، یعنی اللہ رب کریم نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ آپ کو خود اپنی نگرانی میں اور اپنی حفاظت میں رکھنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی بھی جس طرح بچپن آپ کا ہر خطا سے معصوم، ہر غلطی سے پاک، اسی طرح آپ کی جوانی بھی تمام خطاؤں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے جو عام طور سے جوانوں میں در آتی، بالکل پاک اور صاف تھی۔ آپ کی جوانی ہر غلاظت سے، گندگی سے، ہر اس کام سے جو عام طور سے جوانوں میں شامل ہو جایا کرتا ہے، آ جایا کرتا ہے، بالکل پاک اور صاف تھے، چونکہ آپ معصوم عن الخطا ہے۔ آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہی پاک ہے، آپ کی تخلیق کا جو مادہ ہے وہ مکمل پاک ہے اور اعلیٰ درجے کا پاک ہے، اور پھر دوسری طرف اللہ کی نگرانی، اللہ رب کریم کی حفاظت، نصرت، ہر قدم آپ کی پرورش اللہ رب کریم فرمانے والا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کی جوانی بھلا پاکیزہ کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاش کی طرف، رزق حلال کی طرف، کمانے کی طرف آپ نے رخ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند سکوں کے خاطر بکریاں چرائیں۔ بکری چرانے کا پیشہ آپ نے اختیار فرمایا، اور جوانوں کو یہ دعوت دی، یہ پیغام دیا کہ جب تم جوان ہو جانا، اور جب تمہاری عمر کمانے کی ہو جائے تو رزق حلال کی تلاش میں اور معاش کی تلاش میں، اس کی جستجو میں لگ جانا، اور کوششیں کرنا، حلال روزی جو بھی ہو، حلال کام جو بھی ہو جس سے حلال روزی ملتی ہو، اس کام کو کرنے میں کبھی عار محسوس نہ کرنا، کبھی عار محسوس نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی۔ میرے بھائیوں، دنیا کا دستور، زمانے کا کے حالات اور ماحول یہ ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے، تو اپنے بچپنے کے، اپنے جوانی کے، ماضی کے، پاسٹ کے جو حال احوال اس کے ہوتے ہیں، غربت کے، تنگی کے، مزدوری کے، وہ ان کا ذکر کرنا تو چھوڑیے، سننا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن میرے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فخر کے ساتھ مجلس میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بکریاں چرائیں، تاکہ آنے والی جو نسل ہے، قیامت تک جو نوجوان طبقہ آنے والا ہے، اس طبقے کو حلال کام میں عار محسوس نہ ہو، اور اسی طرح نوجوان نکمے نہ ہوں، نوجوان کاہل اور سست نہ بن جائیں، کسی پر بوجھ نہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود جوانی میں محنت کی، مزدوری کی، کوششیں کی، اور آپ نے اس کو واضح بھی کیا اور آپ نے اس کو بتایا بھی، سمجھایا بھی، تاکہ نوجوانوں کو نوجوانی میں آپ سے سبق اور نصیحت مل سکے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء سے بکریاں اس لیے چروائی گئیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اطہر مضبوط ہو جائے، بکریاں چرائے یعنی جسمانی ورزش ہو جائے۔ اور اس میں ایک مشق بھی ہے، اور وہ مشق یہ ہے کہ بکریوں کو چرانے اور ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی حفاظت اور ان کو یکجا کرنے پر جو محنت اور کوششیں ہوں گی، یہ گویا ٹریننگ ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکھرے ہوئے انسانوں کو جمع کرنا، مجتمع کرنا اور انہیں سنبھالنا ہے آپ کو آنے والے وقت میں۔ لہٰذا نبوت سے سرفراز کیے گئے اور پوری قوم اور پوری انسانیت کی برادری کو یکجا کرنے، جمع کرنے اور ان کو سنبھالنے کا کام آپ سے لیا جانا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں چروا کر گویا کہ قوت برداشت کو مضبوط کرایا گیا، صبر اور تحمل کو مضبوط کرایا گیا۔ چونکہ بکریاں چرانا، اور بھی جس میں کہ بکریاں بہت ساری ہوں، کتنا مشکل مرحلہ ہے، آپ اچھی طریقے سے واقف۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور حلال رزق کے لیے آپ نے یہ کوششیں کی ہیں۔ حلال رزق کے لیے کوششیں کرنا اور محنت کرنا، جستجو کرنا، یہ بہت اعلیٰ صفت رکھتا ہے، یہ اعلیٰ صفت ہے انسان کے اندر، حوصلہ انسان کو حوصلہ دیتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی جو کھائے تو شریعت، پیے تو شریعت، چلے تو شریعت، اٹھے بیٹھے تو شریعت، ہر کام نبی کا شریعت اس لیے بن جاتا ہے کہ نبی کی اصل پاکیزہ، اصل پاک ہے، طینت پاک ہے، اصل مٹی پاک ہے، نبی کا اصل مادہ پاک ہے، اور پاک ہونے کی وجہ سے ان کی ہر چیز، ان کی طبیعت پاک ہے تو ان کی ہر چیز شریعت بن جاتی ہے، ہر چیز شریعت بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جوانی میں بھی کسی نے کوئی آپ پر عیب نہیں لگایا۔ آپ جوانی میں بھی امین اور صادق کہہ کر پورا مکہ آپ کو پکارتا تھا اور بلاتا تھا۔ آپ کے اخلاق کی مثالیں دی جاتی تھی، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت اور آپ کے ایک اچھے اخلاق کی اور ویوہار کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے، چونکہ یہ صفات، یہ خوبیاں تھیں آپ کے اندر کہ آپ سب کے کام آتے تھے، سب کے ہاتھ بٹاتے تھے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، مظلوموں کی دستگیری فرماتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا کرتے تھے، جو لوگ مشکل میں ہوتے ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے آپ کوششیں کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام اعلیٰ درجے کی فرماتے، رشتہ داریوں کا پورا پاس و لحاظ رکھتے تھے، بڑوں کا بے انتہا ادب احترام کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت اور محبت کا معاملہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی آپ کو آواز دے دی اچھے کام کے لیے، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں آپ دوسروں کی ہمیشہ مدد فرماتے تھے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو جوانی میں آپ کے اندر اتم درجے میں موجود ہے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ دنیا جب آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے نہیں جان رہی، دنیا صرف اور صرف آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی تھی۔ یہ اس وقت کے صفات ہیں آپ کے اندر، اور کمالات ہیں آپ کے اندر، اور امتیازات کے جوہر ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت محمد بن عبداللہ اور بحیثیت محمد الرسول اللہ، آپ دونوں زندگی کا موازنہ کریں، یعنی نبوت کے اعلان اور اظہار سے پہلے کی زندگی اور اخلاق اور اطوار اور طور طریقے آپ کے دیکھے جائیں، اور 40 سال کے بعد نبوت کے بعد کی جو زندگی اور زندگی کے اعمال و اخلاق اور افعال دیکھے جائیں، تو آپ بہت زیادہ فرق محسوس نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے
کہ نبوت سے پہلے جب آپ محمد بن عبداللہ تھے تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ آپ جھوٹ بولتے تھے، اور جب آپ نبی ہو گئے اور نبوت کا آپ نے اعلان کیا اور نبی والا کام جب آپ نے شروع کیا تو آپ نے سچ بولنا شروع کیا نا۔ آپ پہلے بھی سچے تھے، بعد میں بھی سچے، پہلے بھی امانت دار تھے، بعد میں بھی امانت دار، پہلے بھی آپ مظلوموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، لاغر اور بے بسوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کا ساتھ دیتے، نیک کام میں آگے بڑھتے، اور نبوت رسالت کے بعد بھی آپ بحسن خوبی ان کاموں کو انجام دیتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی عفت اور عصمت اپنے اندر لی ہوئی تھی۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بھی عفت اور عصمت کو اپنائیں گے۔ جوانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت پر مبنی تھی۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی صداقت اور امانت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی مظلوموں کی دستگیری، کمزوروں کی مدد، یتیموں کی خبرگیری اور ہر اچھے کام اور نیک کام میں دوسروں کے ساتھ امداد اور نصرت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ تو آپ کی جوانی ایسی تھی، ہم بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ اعمال اور یہ خوبیاں اپنے اندر یہ صفات لائیں گے۔ آپ کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو ہم اسوہ بنائیں گے، ہم مشعل راہ بنائیں گے، آئیڈیل بنائیں گے۔ آپ کی جوانی ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہوگی اور ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی جوانی اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لی تو انشاءاللہ ہمارا بڑھاپا بہت شاندار جائے گا، بقیہ زندگی ہماری بہت اچھی نکل کے آئے گی، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب کریم ہم سب کو عمل کی قدر کی توفیق عطا